السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 3 اعمال، 3 عبادات کے بارے میں گفتگو کریں گے جنہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کثرت سے ادا فرمایا کرتے تھے۔ محترم سامعین، معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، جب ان کا تجارتی سیزن آتا ہے تو وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، دن رات کاروبار میں لگا لیتے ہیں، نہ رات کا پتہ ہوتا ہے نہ دن کا علم ہوتا ہے، نہ کھانے کا ہوش ہوتا ہے نہ سونے اور آرام کرنے کا خیال آتا ہے۔ ہر وقت کاروبار میں دھیان لگا رہتا ہے، بس حرکت سے حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس سیزن سے فائدہ حاصل کر لوں تاکہ پھر بعد میں آرام کر لوں گا۔ اب اپنے جسم کو تھکا لوں کاروبار میں، آرام اور آرائش تو بعد میں مل جائے گی، سارا سال بیٹھ کر کھا لوں گا۔ تو جس طرح کاروباریوں کے لیے کچھ دن سیزن کے ہوتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ اعمال کو حاصل کرنے، اعمال کو ادا کرنے والا سیزن قرار دے دیا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، جنہیں جنت کی خواہش ہے، جنہیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ اس مہینے میں بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں، بہت زیادہ اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور وہ اس مہینے کو سیزن کا مہینہ سمجھتے ہوئے اپنے جسم کو اس مہینے میں بہت زیادہ تھکا دیتے ہیں کہ اس سیزن کو اچھے سے گزار لیں تو سارا سال اچھے سے گزر جائے گا۔ اور جو شخص اپنے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو اعمال میں تھکا دیتا ہے، عبادات میں گزار دیتا ہے، تو جب وہ شام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ یہ سیزن کا مہینہ ہے، سیزن کے دن ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے اس شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو ہوا کرتی تھی کہ یا اللہ، یہ رمضان المبارک ہمیں نصیب فرما۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اعمال میں بہت زیادہ کثرت کیا کرتے تھے، 3 عبادات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شدت اختیار کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا، حتیٰ تورمت قدماہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کرتے، نماز ادا کرتے، تو آپ اتنا بڑا اور اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، پھول جایا کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو آپ اس سے بھی لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجود کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی حیت تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔
اور دوسرا عمل جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان مبارک میں بہت زیادہ کیا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ کو بالکل کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اور یہ کیوں نہ ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادات یہ کیوں نہ کرتے، یہ صدقات کیوں نہ کرتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جس نے اس مہینے میں عبادت کی، جس نے اس مہینے میں نیکی کی، تو اسے اس کی نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، غریبوں پر خرچ کیا کرتے تھے، یتیموں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ تیسرا عمل جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بہت زیادہ گریہ اور زاری کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اللہ سے اس کی رحمت اور اس کی عطا مانگا کرتے تھے، اللہ سے اس کی مغفرت طلب کیا کرتے تھے، امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اپنی امت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو آپ کا یہ گریہ اور زاری کرنا، آپ کا یہ رونا، اللہ کے سامنے آنسو کا بہانا بہت زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ عام دنوں اور رمضان مبارک کے مہینے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کی حیت مختلف ہو جاتی، اور ہم بھی اس کو واضح طور پر محسوس کیا کرتے تھے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 اعمال رمضان المبارک میں کثرت سے فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں ان 3 اعمال کو کثرت سے کریں، کثرت سے عبادات کریں، اور اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کریں، اللہ کے سامنے گریہ و زاری کریں، روئیں، آنسو بہائیں، مغفرت طلب کریں، عطا اور اس کی بخشش طلب کریں۔ عبادات کے ذریعے سے اپنے جسم کو تھکائیں۔ ہمارا جسم دنیاوی کام کی وجہ سے تو روز تھک جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو کہ عبادات کی وجہ سے ہمارا جسم تھک جائے اور ہماری نیندیں ختم ہو جائیں، ہماری آنکھیں نیند کو ترسیں، اور ہم یوں کہیں کہ روز تو دنیاوی کام کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے نیند کو ترستی ہیں، آج عبادت کی وجہ سے ترس رہی ہے، کوئی بات نہیں، آج نیند نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں۔ تو یہ مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مؤمنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے سیزن کا مہینہ ہے، سیزن کے دن ہے، اس میں جتنا کما لیا سارا سال کام آئے گا، اور دنیا میں نہیں صرف بلکہ آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ 3 اعمال کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامک ورڈز فیس بک پیج کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے۔